subscribe to our channel and press the bell السلام علیکم icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو کوشچن آنسر SCERT کوشچن بینک۔ کوشچن نمبر 2 ہے، نظم کے جوابات ہے، اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ پریت کا گیت، اس کی سرگرمیاں ہیں۔ سوال نمبر 2 کا الف، مندرجہ ذیل نظم کا بغیر مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ سرگرمی 1، تفہیم کے لیے چوکون میں اقتباس سے مناسب الفاظ لکھیے۔ مخاطب کے لیے استعمال ہونے والی ترکیبیں، پہلا ہے او مورکھ، دوسرا ہے او بھولے بھالے، تیسرا او بھارت والے، چوتھا پیارے۔ سرگرمی دوسری ہے، تفہیم کے لیے درج ذیل شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ نفرت ایک آزار ہے پیارے، دکھ کا دارو پیار ہے پیارے۔ تیسری سرگرمی ہے استحسان کلام، اقتباس سے اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے اور اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کیجیے۔ نفرت ایک آزار ہے پیار، اس کا مطلب ہے شاعر کے مطابق نفرت کا علاج پیار ہے۔ باہمی محبت اور یگانگت کا جذبہ ہی نفرت و عداوت کے لیے دارو کا کام کرتا ہے، یعنی ہر دکھ کا علاج پیار ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، گیت کا آخری بند میرا پسندیدہ بند ہے۔ اس میں شاعر نے محبت کی پرانی روایت کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پرکھوں اور آب و اجداد کا وتیرہ رہا ہے کہ ہم باہمی میل جول کو بڑھاوا دیں، دلوں میں محبت کو پروان چڑھائیں اور اپنے امید کی محبت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اتحاد و اتفاق کی حفاظت کریں اور اس بات سے باخبر رہیں کہ شر پسند عناصر ہمارے دلوں میں نفرت کے بیج بونے میں کامیاب نہ ہو۔ یہ بند اس لیے پسند ہے کہ اس میں شاعر نے ملک کے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے اور محبت و یگانگت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے۔ پریت ہے تیری ریت پرانی، بھول گیا او بھارت والے۔ سوال نمبر دوسرے کا الف ہے، یہ مندرجہ ذیل نظم کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1 ہے، تفہیم کا روا خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ بھی پریت کے گیت سے لیا گیا اقتباس ہے۔ پہلا ہے نفرت ایک آزار ہے، دوسرا دکھ کا دارو پیار، تیسرا من میں بسا لے پریت، چوتھا گھر میں جگا لے جوت۔ سرگرمی دوسری ہے، تفہیم کے لیے نظم کے اقتباس میں شاعر کیا التجا کر رہا ہے لکھیے۔ سرگرمی تیسری ہے، استحسان کلام، درج ذیل شعر میں شاعر نے تصور کا جو حسن سمویا ہے اسے جو اجاگر کیجیے۔ دیکھ بڑوں کی ریت نہ جائے، سر جائے پر میت نہ جائے۔ نظم کے اقتباس میں شاعر کی التجا، اس کا جواب ہے بھارت واسیوں سے شاعر کی التجا ہے کہ وہ اپنے پرکھوں کی پرانی ریت یعنی پریت کو فراموش نہ کریں، بلکہ اسے اپنے دل میں بسا کر دل کی دنیا کو روشن کر لیں اور نفرت و عداوت کے جذبات کو دل سے نکال پھینکیں۔ تیسرے کا جواب ہے دیکھ بڑوں کی ریت نہ جائے، اس کا تصور حسن۔ پریت کا گیت ہمیں آپسی بھائی چارے اور ایکتا کا سبق دیتے ہیں، اس لیے وہ دنیا کو امن و آشتی اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے میں ممدو و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپس میں محبت و یگانگت ہوگی تو لڑائی جھگڑے اور فسادات ختم ہوں گے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو پریت کا گیت ملک و قوم کی سلامتی و تحفظ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گھر کے افراد میں بھی اگر باہمی محبت ہوئی اور من مٹاؤ نہ ہوگا تو گھر کا ماحول بھی خوشگوار اور پرمسرت ہوگا۔ حصہ نظم 8ویں نظم ہے سیتا، اس کی سرگرمی دوسری ہے الف، درج ذیل درسی نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ 6 نمبرات کے لیے ہے۔ پہلا سوال ہے درج ذیل شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ اب دیکھیے اس میں جوابات ساتھ میں ہی دیے گئے ہیں۔ سیتا جی کا نام لے کر سحر جاگتی ہے، دوسرا
تاروں کی محفل سیتا جی کے گیت گاتی ہے۔ تیسرا، سیتا جی کی خاک پا ہند کی عظمت کا راز ہے۔ چوتھا، شاعرہ کے خوابوں کی منزل سیتا جی کی زندگی ہے۔ اگلا سوال ہے دوسرا، پہلے بند کے حوالے سے سیتا کے متعلق شاعر کے احساسات اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، 2 نمبرات۔ تیسرا سوال ہے، درج ذیل شعر کی تشریح اس طرح کیجئے کہ اس کا معنوی حسن واضح ہو جائے۔ رہی سال ہا سال تو جاد پیما، رہی سال ہا سال تو جاد پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہو ریاضت کی راہیں۔ دوسرے کا جواب ہے، ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، اس کی عظمت ان سپوتوں اور جیالوں کے دم سے ہے جنہوں نے اپنے کردار و عمل سے ملک کی تعظیم و توقیر میں 4 چاند لگا دیے۔ سیتا کی پاک دامنی ہندوستانی معاشرے میں ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے شاعرہ کہتی ہیں کہ سیتا کے پیروں کی دھول میں ہندوستان کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے اور ان کی مثالی زندگی شاعرہ کے خوابوں کی منزل ہے۔ یعنی شاعرہ کی بھی خواہش ہے کہ وہ اپنے کردار و عمل کو سیتا کے کردار و عمل میں ڈھال دے۔ اپنے اس تصور کو شاعرہ نے بڑی خوبی سے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، بنواس کے دوران سیتا جی کو مسلسل سفر میں رہنا پڑا، کئی حادثوں سے دوچار ہوئیں، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، پھر بھی وہ مسکراتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، وہ اپنے دل کو بہلائے رکھتی تھی کہ ایک دن تو اپنے دیس واپس جانا ہے۔ دیس کی یاد آتی تو دل سے سرد آہیں نکلتی۔ سوال نمبر دوسرے کا حصہ الف ہے، یہ صحن چمن کی سیر اس مثنوی کی سرگرمیاں ہیں۔ سوال نمبر 2، درج ذیل نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ سرگرمی 1، دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے چوکون مکمل کیجیے، 2 نمبرات۔ پہلا ہے نظم کی صنف مثنوی، دوسرا دوستوں کی جان کو لطف دینے والا لطف بخشندہ جان یارا، تیسرا سفیر انادل ملالت ربا ہے، چوتھا صبح کی ہوا نسیم سحر۔ سرگرمی دوسری ہے شاعر کے لیے دل کا مشورہ تحریر کیجیے۔ سرگرمی 3، گریبان خاطر نہ صدپارہ کیجیے، بہار گل و لالا نظارہ کیجیے۔ درج بالا شعر میں شاعر نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے، وضاحت کیجیے۔ دوسرے کا جواب ہے، دل نے شاعر کو مشورہ دیا ہے کہ اب گھر میں بند مت رہیے، اپنی طبیعت پر ملال طاری مت کیجیے اور صحن چمن کی سیر کیجیے۔ یہاں گل و لالا کی بہار کا نظارہ کیجیے، جہاں صبح کی ٹھنڈی ہوا چمن کو خوشبو سے معطر کر رہی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، عقل نے شاعر سے کہا کہ دل کی باتیں سن کر خوش ہونا نادانی ہے۔ یہ سچ ہے کہ باغ کی سیر سے دل بہل جاتا ہے، مگر یہ سیر سپاٹا ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو امیر کبیر ہوتے ہیں، جو غربت اور افلاس کے مارے ہیں، انہیں یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہی ہے تو ناگپور کے راجہ کے دربار اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ، جس کی تعظیم میں پیر فلک بھی سر نگو ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے دوسرا سوال حصہ الف، درج ذیل نظم کے اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے، 6 نمبرات۔ پہلی سرگرمی ہے چوکون مکمل کیجیے، 2 نمبرات۔ پہلا سوال ہے، حقیقت ہے سیر چمن دل ربا ہے، دوسرا ہے گلے گشت زیبا نہیں ہر گدا کو، تیسرا ہے مطلوب سمائے سفیر نوازن، چوتھا ادب سے کھڑا پیر فلک با خد خم۔
دوسری سرگرمی ہے خرد نے دل کی تقریر سے خوش ہونے پر کیوں اعتراض کیا۔ تیسری سرگرمی ہے فقیر کو باغ کی سیر زیب نہیں دیتی، اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ خرد نے دل کی تقریر پر اعتراض کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب ہے خود شاعر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ وہ چمن کی سیر کو جائے اور سرو کے درختوں اور چنبیلی کے پھولوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو۔ تب دل نے مشورہ دیا کہ وہ ایسا ضرور کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاعر زندگی کے لطف سے محروم رہے۔ تیسرے کا جواب ہے عقل نے شاعر سے کہا کہ دل کی باتیں سن کر خوش ہونا نادانی ہے۔ یہ سچ ہے کہ باغ کی سیر سے دل بہل جاتا ہے، مگر یہ سیر سپاٹا ان لوگوں کو زیب دیتا ہے جو امیر کبیر ہوتے ہیں، جو غربت اور افلاس کے مارے ہیں، انہیں یہ زیبا نہیں ہے۔ اگر تجھے گلشن کی سیر کرنی ہی ہے تو ناگپور کے راجہ کے دربار اور اس کی محفل کے گلزار کو دیکھ، جس کی تعظیم میں پیر فلک بھی سر نگو ہوتا ہے۔ رباعیات سوال نمبر 2 کا جیم ہے غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا، کس طرح خدا کو منہ دکھائے گا شاد، عقبہ کا نہ کچھ ہے سر انجام کیا۔ یہ مہاراجہ کشن پرساد شاد کی رباعی ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے درج ذیل شعر اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے مندرجہ بالا شعر اقتباس کا نام لکھیے، اس کا جواب ہے رباعی۔ دوسرا سوال ہے شعر اقتباس کے شاعر کا نام لکھیے، 1 نمبر کے لیے آئے گا، اس کا جواب ہے کشن پرساد شاد۔ تیسرا سوال ہے غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ 2 نمبرات کے لیے ہے، اس کا جواب ہے غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کرنے سے شاعر کی مراد پہلے وقت کو اپنی لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ضائع کرنا اور وقت گزر جانے کے بعد افسوس کرنا، پھر فکر آخرت اور خدا کے حضور جواب دہی کے احساس سے شرمسار ہونا رباعی کا مرکزی خیال ہے، جسے شاد نے بڑی خوبی سے بڑے ہی سلیس اور رواں انداز میں پیش کیا ہے۔ اے ہم نفسو سوز جگر دیتے جاؤ، پروانوں کو ایک رخ سے شرر دیتے جاؤ، تم آ کے شبستہ میں سحر کیا دو گے، ہاں یہ کہ تمنائے سحر دیتے جاؤ۔ یہ سوال نمبر 2 کا جیم ہے درج ذیل شعر اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے استحسان کلام کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے مندرجہ بالا شعر اقتباس کا نام لکھیے، 1 نمبر، اس کا جواب ہے رباعی۔ دوسرا شعر اقتباس کے شاعر کا نام لکھیے، 1 نمبر، اس کا جواب ہے جمیل مظہری۔ تیسرا سوال ہے پروانوں کو ایک رخص شرر دیتے جاؤ سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ 2 نمبرات، اس کا جواب ہے جمیل مظہری کی رباعی کا موضوع ایک نئی صبح کی آمد کا پیغام ہے۔ یہاں نئی صبح سے مراد صبح آزادی نہیں ہے، بلکہ ایک روشن و تابناک مستقبل ہے۔ اس رباعی میں شاعر اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں ایک بہتر اور پرسکون مستقبل کی تمنا رکھیں، اپنے دل کو صبح نو کی تلاش کے جذبے سے معمور رکھیں۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے دلوں میں وہ اضطراب اور بے قراری بھر دیں کہ ان کا جوش عمل دو چند ہو جائے۔ اب دیکھیے جو ہم نے رقص شرر کہا ہے، شرر شرارے سے بنتا ہے، شرارہ یعنی آگ کی لپٹے، آگ کے شعلے، اور اسی سے یعنی دلوں میں آگ بھرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ محض اپنے آرام دہ کمرہ خواب میں بستر استراحت ہی نہ ملتے رہیں، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تگ و دو میں لگے رہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا